دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری آیتوں اور ہمارے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں یا اس پر نکتہ چینی کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو آپ ان سے ہٹ جائیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کوئی دوسرا موضوع نہ شروع کر دیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ شیطان کی وجہ سے آپ بھول جائیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یاد آنے کے بعد ایسی ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھیے، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے ان کافروں اور مشرکین کے مذاق بنانے کی وجہ سے، ولیکن ذکرى ہاں ان کو چاہیے کہ وہ نصیحت کریں، لعلہم یتقون تاکہ یہ مذاق بنانے والے بھی ڈرنے والے بن جائیں، وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا اور اے نبی ایسے لوگوں کو بھی آپ چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا، وذکر بہ اور ان کو نصیحت کیجیے اس قرآن کے ذریعے، ان تبصر نفس بما کسبت، وہ نصیحت کیا ہے
کہ ہر نفس کو اس کے کیے کی بنا پر پھنسایا جاتا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار اور سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ گناہ کے بدلے میں پورے کا پورا مال، پوری کی پوری دنیا بدلے کے طور پر دینا چاہے تو اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھنسے اس لیے کہ انہوں نے عمل ہی ایسے کیے۔ لہم شراب من حمیم، ان کو گرم گرم پانی پلایا جائے گا۔ وعذاب علیم، دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا۔ بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اوپر کی آیتوں میں توحید کا بیان تھا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنانے کی قباحت اور برائی اللہ نے ذکر فرمائی تھی، اور اوپر کی آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا تھا کہ عذاب اگر تم پر آئے تو وہ کیسے آ سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں کا یہ بھی عنوان تھا کہ مصیبتوں میں وہ اللہ کو پکارتے تھے، راحتوں میں اللہ کو بھول جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اب ایک خاص حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو دیا جا رہا ہے۔ مکے میں یہ سورت چونکہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ مکے میں مشرکین کے بیٹھنے کی جگہ کہاں تھی؟ سب سے زیادہ وہ بیٹھا کرتے تھے حرم شریف میں۔ آج بھی حرم شریف میں وہ جگہ مطاف کے باہر وہ جگہ موجود ہے جہاں ان کی مجلسیں لگتی تھی، دار الندوہ جس کو کہا جاتا تھا۔ 2016 تک بھی وہاں الندوہ گیٹ حرم شریف میں پایا جاتا تھا، لیکن اب وہ سارے گیٹ ان لوگوں نے نام سارے گیٹوں کے مٹا دیے۔ پرانی کتابوں میں، پرانی تصویروں میں وہ موجود ہے الندوہ گیٹ۔ تو مکے میں ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں مسلمان عام طور پر آیا کرتے تھے عبادت کے لیے، اور ان لوگوں نے ایک مشغلہ بنا رکھا تھا، جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی یا کوئی حکم نازل ہوتا تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور مذاق اڑاتے بھی تھے تو مسلمانوں کے سامنے مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو ایک تو ذہنی تکلیف ہو، اور دوسرے قرآن کی عظمت مسلمانوں کے دل سے نکل جائے۔ یہ دو ان کی نیتیں ہوتی تھیں۔ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے، یا رسول اللہ اس طرح کا ماجرا ہے۔ حضور کو خود بھی اس کا کافی تجربہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، فرمایا کہ اے نبی، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا دین کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ ان سے الگ ہو جائیے، اس مجلس سے آپ اٹھ جائیے۔ یہ عام حکم مسلمانوں کو بھی ہے۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ کسی ایسے انسان کے ساتھ ہم اٹھیں گے، بیٹھیں گے کہ جس کا مشغلہ دین کو یا دین والوں کو یا دین داروں کو برا بھلا کہنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، مذاق، ان کا استہزاء، تمسخر، مذاق بنانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو حکم دیا کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ بیٹھو گے تو پھر آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ تم کو اٹھا لیا جائے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کی ہر دوسری گفتگو میں کسی نہ کسی عالم کی پگڑی اچھالی جاتی ہے۔ بعض تو اس کام کے لیے وقف ہو چکے ہیں، ان کی پوری کوشش، ان کی ہر مجلس، ان کی ہر بیٹھک، ان کا ہر دوست بس اسی کام میں لگے ہوتے ہیں کہ فلاں عالم، فلاں عالم، فلاں عالم، فلاں عالم، گویا کہ یہ خود ہی جبرائیل ہیں، بقیہ سب کے سب جو ہے نا شیاطین ہیں۔ اس قدر گندگی ہمارے اپنے شہروں میں، ایسا نہیں کہ میں کسی ایران توران کی بات، میں اپنے شہر کی بات بتا رہا ہوں۔
جب علماء کی مجلس میں ہوتے ہیں تو بھیگی بلی کم از کم کچھ حرکت کرتی ہے، اس سے زیادہ بزدل بن کر بیٹھتے ہیں، اور ایسی عزت احترام اور اکرام کا معاملہ کرتے ہیں کہ عالم صاحب کو سمجھتے ہیں کہ لالی پاپ ہے، ابھی ان کو پتہ نہیں کہ یہ تم نے ابھی کیا گل کھلایا ہمارے پیٹ پیچھے ہماری، لیکن یہ ان کے سینوں کی فراخ دلی ہے، یہ ان کے دلوں کی وسعت ہے کہ گالی دینے والا بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے تو مسکراتے ہوئے جواب دے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو حکم ملا، ایسی مجلسیں جس میں دین کا مذاق بنایا جائے، دین کے کسی حکم کا مذاق بنایا جائے۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں دینداروں کا مذاق بنایا جائے، اہل علم کا مذاق بنایا جائے۔ بے عمل عالم، ملفوظ ہے حضرت اقدس تھانوی کا، بے عمل عالم، بے عمل عالم اس کی بھی گستاخی کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو دعویٰ کیا وہ علم کا کیا ہے، عمل کا نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے بے عمل ہے تو اس نے کہاں یہ دعویٰ کیا کہ میں عمل کرنے والا ہوں، وہ تو صرف علم کا دعوے دار ہے۔ تو علم کے دعوے دار پر کو بے عملی کا طعنہ مارنا یا یہ کہ بے عمل ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ گستاخانہ معاملہ کرنا، یہ براہ راست علم کی گستاخی ہے اور علم کے ساتھ بے ادبی ہے، اور علم اللہ کی صفت ہے، اور اپنی صفت کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کو اللہ کبھی بخشتا نہیں۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے الافاضات الیومیہ میں لکھا ہے اس کو۔ مشرکین کا حال یہی ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے، صحابہ کا مذاق بناتے تھے، صحابہ کے کپڑوں کا مذاق بناتے تھے، ان کی غربت کا مذاق بناتے تھے۔ دیکھو ایمان لانے سے پہلے تو اچھے تھے، ایمان لانے کے بعد دیکھو کیا حالت ہو گئی۔ اعلیٰ درجے کے کھانے کھایا کرتے تھے، اچھے پہنا کرتے تھے، اچھی سواریاں تھیں، غلام تھے، ایمان لانے کے بعد تو ساری چیزیں چلی گئی اور ہمارے ٹھاڑ دیکھو۔ گویا کہ صحابہ کے دل کو زخمی کرنے والے جملے بولے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ فرماتا ہے ایسی کسی مجلس میں کسی مومن کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قربان جائیں حضرت تھانوی پر، حضرت فرماتے ہیں ایسی مجلسوں سے اگر کوئی مومن اپنے ایمان اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی نیت سے علیحدہ ہوتا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اگر کوئی ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوتا ہے تو مجھے اس پر نفاق کا ڈر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے نفاق کا ڈر ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بھئی ہمارا دل تو صاف ہے، مگر دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی دو چار باتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ لوگ بھی خطرناک ڈگر پر ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ تو نہ بیٹھیں ان کے ساتھ، اور اپنے صحابہ کو بھی کہیں کہ یہ نہ بیٹھیں۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مجلس میں گفتگو ایسی خراب نہیں تھی، مجلس کسی اور عنوان کی تھی، بیٹھ گئے لوگ اور درمیان میں کوئی ایسی بات آ گئی جو غلط ہے، قرآن کا مذاق بن رہا ہو، حدیث کا مذاق بن رہا ہو، یا کسی اسلام کے حکم کا مذاق بن رہا ہو، تو اب کیا حکم ہے؟ شروع میں داخل نہیں ہوئے، جب ہم بیٹھے تھے تب تو اچھی گفتگو ہو رہی تھی، اچانک بات شروع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ موضوع شروع ہو تم کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جیسے ہی یہ موضوع شروع ہو مسلمانوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی مجھے اس سے معاف کیجئے، میں علیحدہ ہوتا ہوں۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان چاہ کر بھی اٹھ نہیں پاتا، کوئی ایسی مجبوری اس کے سامنے ہو، اب کیا حکم ہے؟ علماء فرماتے ہیں، مفسرین، مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ وہاں بیٹھا تو رہے لیکن قلب اور دل سے اس عمل کو برا سمجھتے ہوئے دوسرے کسی مصروفیت میں اپنے آپ کو لگا دے۔ آج کے زمانے میں بڑا آسان ہے، موبائل میں نکال کر آپ نے تلاوت شروع کر دی، آپ نے فون نکال کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، یا کسی سے آپ نے فون پر بات چیت شروع کر دی۔ مجلس میں ہیں، اٹھ کر جانا اپنے لیے ممکن نہیں ہے، تو ایسے وقت میں کم از کم اس عمل کی قباحت اور برائی کو دل میں محسوس کرتے ہوئے اس عمل سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر الگ کر لیں
یعنی کہ کسی اور مشغلے میں آدمی لگ جائے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی مجلس آج تو نہیں رہی کہ جہاں آدمی بیٹھے اپنی مرضی سے اور اپنی مرضی سے اٹھ نہ پائے۔ ایسی کون سی مجلس ہے؟ ویسے یہ درس کا حلقہ ہے، آپ حضرات اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں اور جس کو اٹھنا ہوتا ہے اپنی مرضی سے اٹھ جاتے ہیں، کوئی اس پر قباحت نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو ایسی عام طور پر مجلسیں نہیں ہوتی، لیکن علماء نے اس کی بھی شکل نکال کر فرمایا کہ کہیں ایسی جگہ آپ پھنس گئے کہ جہاں سے اٹھنا ممکن نہیں ہے، اور وہاں ایسی کوئی بات اسلام کے کسی حکم کے مذاق کی بات آ جائے، تو اب تم کو حکم یہ ہے کہ اس عمل سے اپنے آپ کو قلبی طور پر، بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے بندے کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ جب بھی اس سے ملاقات کریں گے تو 2 منٹ کے بعد یہ پھر آ جائے گا اپنے موضوع پر۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا اس سبجیکٹ کے علاوہ۔ ھذا الشأن شأن من لیس لہ شأن سوا ھذا الشأن، عربی میں ایک جملہ ہے کہ یہ کام اس انسان کا ہے جس کا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ بعض لوگ بالکل وقف ہو جاتے ہیں، بس یہی کام، صبح اٹھے ہیں تو شام تک اسی پر، بغیر کسی یعنی کہ اہل علم کی اور علماء کی غیبتیں اور شکایتیں اور ہنگامہ آرائیاں اور ان کی عزتیں، ان کی عصمتیں، ان پر ناکردہ گناہوں کے الزامات ڈالنے، اور ایسے ایسے الزامات کہ جس کے نہ آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ اس کے کانوں نے سنا، کسی نے اس کو بتایا، اس نے لوگوں میں پھیلا دیا۔ یہ سب سے بڑے جھوٹے ہونے کی علامت ہے، ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا، کفا بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو سنا دے کہ بھئی ایسا ہو رہا تھا، میں نے تحقیق نہیں کرتا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اچھا یہ مجلسوں سے کب تک ہٹنا ہے؟ جب تک وہ موضوع ختم نہیں ہو جاتا۔ جب وہ موضوع ختم تو پھر دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی کی اجازت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم کو معلوم ہے بندہ خراب ہے، ہم بھول گئے اور جا کر کے ہم بیٹھ گئے، اب یہ جو ہم بھولے سے جا کر بیٹھے تو کبھی نہ کبھی یاد آئے گا کہ یار ہم نے تو اس سے علیحدہ ہونے اور الگ ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ جب یاد آئے، اللہ کہتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ بھولے سے جو تم بیٹھے تھے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یاد آنے کے بعد اگر تم بیٹھو گے تو اب پھر تم مجرم بن جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے نبی جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ جو ہماری آیتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا عیب جوئی کرتے ہیں، قرآن کے حکم پر دماغ لگا کر کے اعتراض تلاش کرتے ہیں، جبکہ اعتراض قرآن پر ہو ہی نہیں سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا۔ کوئی بات اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو یہ کس کی غلطی ہے؟ میرے اپنے عقل کی، میری اپنی معلومات کی کمی ہے۔ باقی قرآن کی آیتیں، قرآن کا حکم تو بالکل صاف شفاف ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تو بھائی کیا ضروری ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں؟ حضرت تھانوی سے ایک شخص نے خط میں پوچھا تھا، حضرت مجھے اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آیا، تو حضرت نے کہا کہ تجھے سمجھنا ضروری نہیں، کرنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئے تب بھی کر، سمجھ میں نہ آئے تب بھی کر، عمل تیرے ذمہ ہے، فہم اور سمجھ تیرے ذمہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت تھانوی کہ عیب تلاش کرنا، ایک اور مفسر نے ترجمہ کیا ہے بکواس کرنا۔ جو لوگ قرآنی آیتوں پر اعتراض کرتے ہوئے بکواس کرتے ہیں، ان سے اعراض کر دیجیے، ان سے ہٹ جائیے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ اس سبجیکٹ اور موضوع کو نہ چھوڑ دیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، کسی وجہ سے شیطان نے اگر آپ کو یہ چیز بھلا دی، کیا الفاظ ہیں دیکھیے، سبحان اللہ۔ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ مخاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی کبھی آپ بھول جائیں، یہ لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ شیطان کی وجہ سے کبھی بھلا دیا جائے۔ اب یہاں یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ رے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان تو مسلمان بن گیا تھا، تو پھر یہ شیطان کون سا ہے؟
تو سیدھا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو تھا وہ مسلمان بنا، ابلیس تو مسلمان نہیں ہوا نا، جو بڑا ہے وہ تو ہے، ابھی اس کا تو دعویٰ ہے قیامت تک زندہ رہنے کا، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے کہا انک من المنذرین، جا قیامت تک رہے گا تو یہ جو شیطان تھا، اور بھولنا عیب نہیں ہے، سمجھ لیجئے اس کو، بھولنا یہ کوئی عیب اور نقص نہیں ہوتا اس امت کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے تو بھولنا گناہ تھا، اس امت کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول اور غلطی سے ہونے والے عمل پر گناہ کو ہٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ بھولے سے آدمی نے نماز پڑھنے میں ظہر کی 3 رکعت پڑھ لی بھولے سے، کون دنیا کا آدمی ایسا ہوگا جو اس کو گناہ گار بتا دے؟ کوئی نہیں کہتا۔ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے کہ بھول پر پکڑ نہیں ہوتی۔ ہاں یاد رکھ کر اگر کوئی بھولے، بھائی روزہ جیسی چیز، بھولے سے کسی نے پانی پی لیا، بھولے سے کسی نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، تو یاد آنے کے بعد روزہ ٹوٹے گا کہ بچے گا؟ روزہ تو بچے گا، اس لیے کہ اس کے عمل میں اس کے ارادے اور اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بھول سے ایک کام ہو گیا، بھولے سے معافی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی بھول ممکن تھی، اس لیے کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اعتراض اس وقت ہوگا جب ہم بھول کو عیب سمجھیں، بھول جانے کو اگر ہم نے عیب سمجھ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوگا۔ بھولنا اس امت کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ شیطان کی وجہ سے بھول جائیں، اے نبی آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ اپنے سے بھولیں گے، شیطان کی کسی حرکت کی وجہ سے اگر آپ بھولیں، جب بھی یاد آ جائے آپ وہاں سے اٹھ جائیے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہرگز مت بیٹھیے گا۔ وما علی الذین یتقون، جب یہ آیت اتری تو صحابہ آئے حضور کے پاس اور آ کر کہا یا رسول اللہ، نماز پڑھنے کے لیے ہم کبھی حرم شریف جاتے ہیں مطاف میں نماز کے لیے، تو مشرکین کی ٹولی بیٹھی رہتی ہے، وہ ہمیں دیکھ کر طعنہ مارتی ہے، قرآن پر اعتراض، آپ کی ذات پر اعتراض، اللہ کے کسی حکم پر اعتراض۔ جیسے معراج کا سفر تھا، اللہ کے رسول تشریف لائے، آ کر آپ نے بتلایا کہ میں بھی رات کو معراج کے سفر پر گیا تھا، واپس آیا تو ابو لہب اور ابو جہل نے کیا کیا؟ مذاق بنانا شروع کیا، ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ دیکھو اب تک تو یہ کہتے تھے کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے، اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ خود ہی آسمان پر جا کر آ گئے ہیں، اب تو سمجھ لو کہ تمہارے نبی جھوٹے ہیں مسلمانوں کو۔ اور سب سے زیادہ اس کا فوکس تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دوڑا گیا اور جا کر کہا کہ اپنے دوست کی خبر لو، اب تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا میرے نبی نے ایسا کہا؟ کیا حضور نے ایسا کہا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا۔ کہا کہ میں مان لیتا ہوں، میں تو مان لیتا ہوں بھائی، آسمان کے اوپر کی خبریں جب وہ لاتے ہیں تو میں مانتا ہوں، وہ تو خود ہی جا کر آئے ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ اس جملے پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا لقب صدیق ہے، جو بغیر تحقیق کے تصدیق کر دیتا ہے۔ یہ شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی شان میں الٹی سیدھی باتیں، قرآن کی آیتوں سے متعلق باتیں صحابہ کے سامنے کرتے تھے، تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے، کیا کریں، گناہ ہمیں ہوگا کیا؟ یہ پوچھنا چاہتے تھے صحابہ کہ ہم وہاں بیٹھے ذکر میں ہیں، ایک شخص آ کر اس نے قرآن پر اعتراض کیا، تو کیا ہمارا اس اعتراض کا سن لینا بغیر ارادے اور بغیر مرضی کے، کیا ہم بھی اس پہلی آیت کی وعید میں داخل ہوں گے؟ کیا ہمیں بھی گناہ ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں وما علی الذین یتقون، جو ایمان والے متقی ہیں، جو ایمان والے متقی ہیں، وہ کسی ایسی مجلس میں اتفاقیہ پہنچ گئے، یا یہ کہ وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں ایسی مجلس لگ گئی، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ان کی کوئی مرضی نہیں تھی، باتیں شروع ہو گئی، تو کیا ان پر گناہ ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ما من حسابہم من شیء،
ان کے گناہ میں سے ان پر کوئی حصہ نہیں ڈالا جائے گا۔ ہاں ولیکن مگر ایک شکل ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ اہل علم کی ہے، صاحب اقتدار لوگوں کی ہے، صاحب حیثیت لوگوں کی ہے، ذمہ داری وہ کیا ہے؟ ذکرا۔ مگر متقی جو لوگ ہیں اس میں جو اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں اور اس موضوع کو ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ان کو نصیحت کر دیں تاکہ یہ غلطی کرنے والے بھی متقی بن جائیں۔ یہ قرآن نے ذمہ داری دی۔ تو ہر ایک مومن اسلام پر ہونے والے اعتراض کا جواب دینے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر مومن اسلام پر اٹھنے والی انگلیوں کا رخ موڑنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر اسلام پر نئے نئے اعتراضات نئے نئے انداز میں ہو رہے ہیں، جبکہ یہ اعتراضات کوئی نئے نہیں ہوتے، بلکہ پچھلے 1400 سال سے جو اعتراض ہو رہے ہیں اسی اعتراض کو نئے انداز میں نئے الفاظ میں امت کے سامنے لایا جاتا ہے۔ جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جس پر ابھی حیدرآباد میں جو گستاخی ہوئی وہ اسی واقعے پر ہوئی۔ حضرت زینب کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ زید ابن حارثہ سے ہوا تھا۔ یہ زید ابن حارثہ کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ بچپن میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خرید کر اللہ کے رسول کو بطور تحفہ دے دیا تھا۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے، نوجوان تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے، نوجوان ہو گئے، جوان بن گئے، بڑے ہو گئے۔ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب سے۔ حضرت زینب سے ان کا نکاح، مکے والے حضرت زید کو حضور کا بیٹا سمجھتے تھے، جبکہ وہ بیٹے نہیں تھے۔ حضور نے ان کو پال لیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، لے پالک کر دیا تھا، ایڈاپٹ کر لیا تھا، اور ان کے والدین سے ہی ان کو اختیار بھی دیا تھا بچپن میں کہ بیٹے امی ابو آئے ہیں، اگر جانا چاہو تو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں، تو ماں باپ نے بھی یہیں بچے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے تھے، تربیت فرمائی حضور نے۔ حضرت خدیجہ کے بھی چہیتے تھے، حضور کے بھی بہت چہیتے تھے، اور بڑے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ جس وقت آپ کا سفر ہوا تھا طائف کا، تو اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت زید موجود تھے۔ اتنی محبتیں تھیں۔ اور ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ وہ جو اللہ کے رسول کی وفات کے وقت میں جو لشکر آپ نے تیار کیا تھا، جو حضرت اسامہ کی نگرانی میں حضور بھیجنا چاہتے تھے، تو صدیق اکبر نے اس لشکر کو بھیجا تھا، وہ لشکر اسامہ، یہی وہ حضرت زید کے بیٹے تھے۔ اور عام سفروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پر اور آپ کے سواری پر یا تو آگے یا تو پیچھے بیٹھنے والے حضرت اسامہ ہیں۔ کوئی بڑا معاملہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی سفارش کرنی ہوتی تو صحابہ حضرت اسامہ کو تلاش کرتے تھے کہ یہ زید کے بیٹے ہیں، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، مسئلہ حل کروا لو۔ یہ حضرت زید، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زینب سے۔ جب حضرت زینب سے نکاح ہوا تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت زینب سے کسی معاملے میں نباہ نہ ہو سکا، کسی معاملے میں انبن ہو گئی، میاں بیوی میں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں معاملہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جو ہے نا مشورہ دیا کہ اس طرح سے کر لو۔ اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ آیا کہ زینب اتنی صلاحیتوں والی ہے کہ اگر زید نے اس کے ساتھ رشتہ ختم کیا تو میں اس سے نکاح کروں گا، امت کو فائدہ ہوگا۔ عرب کا حال کیا تھا؟ وہ جو ماحول تھا، اس ماحول میں منہ بولے بیٹے کو جائیداد کا بھی حقدار سمجھتے تھے، جبکہ اسلام نے آ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ جو ایڈاپشن ہوتا ہے اس میں وراثت نہیں چلتی، جس بچے کو پال لیا جاتا ہے اس کو پال لینے والے کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ پالنے والا اگر اجنبی ہے، گھر لانے والا بچہ یا بچی اجنبی ہے،
تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ بچی ہے تو جس شخص نے اس کو پالا اس انسان پر اس بچی سے پردہ فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت زید کہتے تھے، اللہ کے رسول نے حضرت زید سے کہہ دیا تھا، جب ان کی عمر 10 سال سے کچھ متجاوز ہو گئی تو امہات المؤمنین سے کہا تھا کہ اپنی بیٹیوں سے کہا تھا، حضرت زینب حضرت رقیہ سے کہا تھا کہ بیٹیوں اب زید بغیر اجازت تمہارے گھر میں نہ آئے، اس لیے کہ اب اس پر حالانکہ ایک ساتھ پرورش ہوئی، ایک ساتھ بڑے ہوئے، لیکن منہ بولے بیٹے، حقیقی اولاد نہیں تھی۔ عربوں میں اس زمانے میں کیا رواج تھا؟ عرب یہ کہتے تھے کہ جس کو پال لیا گیا وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے، اس کی بیوی حقیقی بیوی کی طرح، بہو کی طرح ہے، لہٰذا اس بیوی سے سسرے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کے الفاظ بتا رہا ہوں میں، ہمارے لفظ نہیں ہے یہ۔ اس بیماری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اس حکم کو عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ یہ معاملہ کسی صحابی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ اگر قرآن حضور نے لکھا ہوتا اپنی طرف سے تو یہ آیتیں قرآن پاک میں کبھی نہیں آتی۔ حضور اپنے ہی اوپر جو معاملہ گزرا ہے قرآن نے اس کو نقل فرمایا سورہ احزاب میں، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، فرمایا کہ جب وہ نکاح کا معاملہ تمہارے پاس پہنچا، اللہ کے رسول نے سوچا کہ یہ صلاحیت والی ہے، زید اگر اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا تو یہ اگر طلاق دے گا تو میں اس سے نکاح کر کے امت کو اس سے فائدہ پہنچے گا، بڑی باصلاحیت خاتون تھی۔ یہ بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے جب حضرت زید نے طلاق دے دی، حضرت زید نے طلاق دے دی، طلاق کوئی برا عمل اتنا قبیح نہیں سمجھا جاتا تھا، ان حضرات کے پاس اجتماعیت امت کی عفتوں اور عصمتوں کا بڑا خیال ہوتا تھا۔ آج وہ چیز ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی، ہم لوگوں نے طلاق اور خلا کے معاملات کو نفسانیت سے جوڑ رکھا ہے، اور اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والے ظالم، جابر، نالائق قسم کے شوہروں کی بھی بیویاں ان کے سر مونڈی جاتی ہیں، وہ بیچاریاں زندگی بھر اس کے در پر پڑی رہتی ہیں، نہ وہ حقوق ادا کرتا ہے، نہ وہ خرچ دیتا ہے، نہ وہ عزت دیتا ہے، بچی کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو یہ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ اسلام نے دونوں راستے رکھے۔ حضرت زید نے طلاق دی، عدت گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو قرآن نے فرمایا، اے نبی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح آپ نے کیا؟ نہیں، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے آسمانوں میں کر دیا۔ یہ اللہ نے آیت اتاری، اللہ کے رسول نے دنیا میں نکاح فرمایا۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ پورا واقعہ سمجھنے کے بعد کون سا ایسا انسان ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے؟ لیکن چونکہ معاملے کی پوری یعنی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعتراض کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ یار واقعی بڑی چیز ہے، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوگا، شاید کیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اعتراضات کو سن کر فوراً جواب دینے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اس کا مکمل علم رکھنے والوں کا انتظار کیا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کوئی اعتراض نیا نہیں ہے اسلام پر، سارے اعتراضات پرانے ہیں، ان کے جوابات دے دیے گئے، ہر زبان میں ان کے جوابات ہر زمانے میں دے دیے گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا معاملہ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، اس زمانے سے یہ اعتراض چلا، 1400 سال ہو گئے، اور 1400 سالوں میں جواب 1400 مرتبہ دے دیا گیا۔ لیکن جس کو ماننا نہیں ہے وہ نہیں مانے گا، جس کو اعتراض کرنا ہو وہ تو کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے معاملے میں مسلمانوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تو اس آیت سے ایک حکم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن یہ اسلام پر اور دین پر اعتراض کرنے والوں کو سمجھدار لوگ ہی جواب دیں۔ اگر کم علم آدمی ان سے گفتگو کرے گا، خود کا بھی نقصان کرے گا اور دین کا بھی نقصان کرے گا، جیسا آج کل ہوتا ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹس کے نام پر ایسے لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے جن کو دنیاوی معاملات تو ہو سکتی ہیں، لیکن دین کی وہ ضروری اور بنیادی معلومات جو ہونی چاہیے وہ اس سے اکثر غافل رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، سیرت پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ اعتراض کا صحیح جواب نہیں دے پاتے،
اور اس کے بعد دنیا یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ دیکھو ہم نے مسلمان کو بلایا اور اس کے پاس ہمارے سوال کا جواب نہیں تھا۔ تو یہ سمجھداری کا ثبوت دینا نہایت ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی یہ تو ہم نے کہا تھا کہ ان کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اب آگے ہم ایک اور حکم دے رہے ہیں، کیا ہے؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے ان سے بھی اعراض کیجیے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہاں وہ سارے ادیان جو اسلام کے مقابلے میں ہیں، جن کے اندر ناچنا گانا ہی دین ہے، اسلام کی سب سے اچھی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے کسی بھی معاملے میں ناچنے اور گانے اور باجے اور بانسری کی اور تھرکنے اور پھرکنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہر وہ کام جس میں بینڈ بجایا جائے یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، چاہے وہ قوالی کے نام پر ہو، چاہے وہ عرس کے نام پر ہو، چاہے وہ میلے جھمیلے کے نام پر ہو، چاہے وہ پنکھے چھنکے کے نام پر ہو، اسلام میں اس کی کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں ہے۔ وہ سارا کام ان اسلامک، غیر اسلامی، غیر شرعی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت بچیاں آئی تھی، جب حضور آئے تھے وہ ہجرت کر کے، تو بچیوں نے ترانہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ الفاظ بچیوں نے پڑھے تھے مدینے میں، تو اس وقت ان بچیوں کے ہاتھوں میں وہ دف ہوتا تھا، لیکن ہم لوگوں میں سے شاید ہی کسی کو معلوم ہے کہ وہ دف ہے کیا۔ سنا ہم نے لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کیونکہ وہ جو دف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا آج اس کی کوئی شکل دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ تو لوگ جو اس طرح عرس اور قوالی میں گانے بجانے کی اجازت دیتے ہیں وہ یہ اس طرح کی روایتوں کو لا کر عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ جو دف حضور کے زمانے میں تھا اس کی آوازیں آج کے موجودہ بینڈوں کی طرح نہیں ہوتی تھی، اس میں کوئی چھن چھناہٹ نہیں ہوتی تھی، وہ ایک آواز ہوتی تھی، ایک طرف سے اس کو چمڑے لگا کر کے ایک ڈبے پر چمڑا لگا کر کے باندھ دیا جاتا، دوسری طرف سے وہ کھلا ہوتا تھا۔ یہ جو فقیر حضرات لے کر آتے ہیں یہ دف نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جھنجھنے لگے ہیں، یہ سب سے بڑا حرام کام ہے۔ جھنجھنا اسلام میں جائز نہیں، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ چھوٹے بچے کو کھلانے کے لیے جو جھنجھنے دیے جاتے ہیں شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ الجرس مزامر الشیطان، چھوٹا بچہ روتا ہے تو جھنجھنے دیے جاتے ہیں، بھائی چھن چھن چھن، وہ چھن چھناہٹ کی آواز بھی شیطان کو خوش کرنے والی ہے۔ تو ایک تو دف کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں، میوزک، اسلام میں میوزک کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ ایک آیا ہے پاکستان کا جاوید غامدی، جس کی چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، پینٹ شرٹ پہن کر بیٹھا رہتا ہے، بہت بڑا لوگ اس کو اسکالر سمجھتے ہیں، تو ایسے ہزاروں اسکالر آئے چلے گئے، لیکن اسلام کے کسی حکم پر اس کی پوری زندگی لگ جائے گی کہ یہ حرام کو حلال بتاتے ہوئے وہ مر جائے گا، کھپ جائے گا، لیکن اللہ کا حکم اپنی جگہ باقی رہے گا۔ تو اس نے آ کر کہا، اور آج کے نوجوان طبقہ اس سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہے، جاوید احمد غامدی اس کا نام ہے، بہت زیادہ اٹریکٹ ہے، گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے، انداز بڑا پیارا ہے لوگوں کو سمجھانے کا، تو لوگ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ ان سے بہت بڑا دشمن ہے اسلام کا۔ اس نے کہا کہ میوزک جائز ہے؟ تو کون ہوتا ہے جائز کرنے والا؟ یہ ہے وہ چور راستے جس سے اسلام کی بنیادوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ایسے تمام مجلسیں، ایسے تمام پروگرام اس آیت کی ذیل میں داخل ہیں جس میں اسلامی احکام کی غلط تشریح ہوتی ہو، اسلامی احکام کا مذاق بنایا جاتا ہو۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی ان سب چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو ہٹانا ہے۔ آج کے زمانے کی قوالیاں جس میں عورتیں بے پردگی کے ساتھ جسم کے نشیب و فراز کو ظاہر کرتے ہوئے، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہوئے بے محابہ مردوں کے سامنے نکل کر آتی ہیں، اسلام نے اس کی اجازت کبھی نہیں دی۔
سماع ایک لفظ آتا ہے صوفیہ کے نزدیک، چشتیہ کے اندر، چشتی سلسلے میں سماع کی ایک وہ یہ نہیں تھا جو آج ہم عورتوں کو بلا کر کرتے ہیں، یہ سماع میں داخل نہیں، یہ حرام ہے۔ وہ سماع کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اشعار پڑھے جاتے تھے۔ پڑھنے والے کی سماع کی شرطیں کیا تھیں؟ کیا وہ ٹائم زیادہ ہو گیا؟ سماع کی شرطیں کیا تھیں؟ سماع کی شرطیں یہ تھی کہ پڑھنے والے کی عمر بلوغت سے زیادہ ہو، یہ پہلی شرط تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ بالکل بے داڑھی نوجوان بچہ ہو جس کو دیکھ کر شہوت ابھرے، یہ پہلی شرط تھی۔ مرد ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو۔ نو عمر نوخیز بچے سماع پڑھنے آئے تو اس کی اجازت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں دی تھی۔ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سماع سنتے تھے، لیکن وہ اس طرح عورتوں کو بلا کر ہنگامہ آرائی نہیں کرتے تھے، الزام نہ لگایا جائے ان پر۔ ان کو ایسی محبوب سبحانی نہیں کہا گیا، بلکہ ان کے ہاں لوگ متعین تھے۔ خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھے جاتے تھے فارسی میں، قرآنی اردو میں۔ حضرت کی مجلس لگتی تھی، اشعار پڑھے جاتے تھے، عشق محبت کے اشعار، جس میں اللہ سے محبت کا تذکرہ، حضور سے محبت کا تذکرہ، پڑھنے والے بھی متدین، پڑھنے والے بھی نمازی پرہیزگار، اس کے دل کی آوازیں، اس کے درد میں اس کی زبان کا تقویٰ، اس کے دل کی نورانیت، وہ بھی راتوں کو بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والا۔ جب وہ کسی مجلس میں نعتیہ کلام پڑھتا تھا تو لوگوں کے اوپر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوتی، حضرت پر بھی وجد کی کیفیت طاری ہوتی، تو یہ اجازت تھی۔ باقی اس کو بنیاد بنا کر اسٹیج لگانا، ہزاروں روپیہ کسی گندی عورت پر کہ جس کے نہ چہرے کے پردے کا لحاظ ہے نہ جسم کے پردے کا لحاظ ہے، سڑک اس کے نام پر اڑا دیے جانا، ایک ایک روپیہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے یہ کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کیسے؟ یہ اللہ کا حکم ہے کہ پیسوں کو اس طرح کے اڑا کر کے لوگوں کو جو ہے نا ذلیل کیا جائے، اسلام کے نام پر بزرگان دین کی قبروں کے سامنے بیٹھ کر۔ اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ یہ ساری مجلسیں جو اسلام اور دین کے نام پر بے دینی پھیلاتی ہیں، اسلام اور دین کے نام پر گندے چیزیں آگے عام کرتی ہیں، ان ساری مجلسوں سے اس آیت کے ذریعے ہم کو بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں وہ تو اپنے ہر عمل میں ناچنا ہے، گانا ہے، پٹاخے ہیں، آتش بازی ہے، اسلام کے کسی حکم میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کہتے ہیں کہ نصیحت کر رہی، ان کو ایک دفعہ نصیحت کر دیجئے قرآن کے ذریعے، وذکر بہ، ایسے لوگوں سے اعراض کرتے ہوئے ان کو نصیحت کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس غلط عمل کے نتیجے میں وہ پھنس جائیں اور پھنس کر عذاب کے مستحق بنے۔ انسان پر مصیبت آتی ہے تو بچنے کے تین ہی راستے ہیں دنیا کے اندر۔ ایک تو یہ کہ اپنے پورے لاؤ لشکر، اپنی جماعت، اپنے لوگ، اپنی بھیڑ، اپنے ہم خیال لوگوں کو لے جا کر اس جرم سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کی سفارش لگا لی جائے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کچھ دے دلا کر اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس لہا من دون اللہ ولی، کوئی دوست قیامت کے دن بچانے والا نہیں ہے، ولا شفیع، کوئی کسی کی سفارش جس کو اللہ نے اجازت نہ دی ہو وہ آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر پورے کا پورا کائنات کا مال وہ اس گناہ سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے دینا چاہے، لا يؤخذ منها، تو وہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، ان کو یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی اعمال کی نحوست سے اس میں اپنے آپ کو پھنسایا ہے۔ قیامت کے دن لہم شراب من حمیم، گرم پانی کا عذاب ان کو دیا جائے گا، گرم پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے
کہ حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو، ایک گرم پانی کا عذاب ہوگا، وعذاب علیم، اس کے علاوہ بھی دردناک عذاب ہوں گے، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ یہ سارے لوگ کفریہ کام کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی خرافات سے بچائے، اور ایسی مجلسوں سے اللہ ہمارے نسلوں کی بھرپور حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک درس کے بعد پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کا مشہور قصہ شروع ہوگا انشاءاللہ، اگلے سے آگے والی نشست میں اس کو شروع کیا جائے گا۔ آج تاخیر ہو گئی ہے، ماشاءاللہ۔